سوئے مدینہ راہ میں مورخہ 29 جمادی الاولیٰ 1439 ہجری مطابق 16 فروری سن 2018 عیسوی۔ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک سیدی یا رسول اللہ۔ شفا شریف میں آج جو بحث ہے، فصل فی ذکر تفضیلہ صلی اللہ علیہ وسلم فی القیامۃ بخصوص الکرامہ، یعنی قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمت و بزرگی، اکرام، رسپیکٹ ہوگا، اس کے تعلق سے یہ گفتگو آج کی ہے۔ یہ ظاہر سی بات ہے، ساری بحثیں آہستہ آہستہ آگے آئیں گی اور بہت ہی دلچسپ انداز میں یہاں گفتگو کی گئی ہے۔ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب سے پہلے شفاعت فرمائیں گے، لواء الحمد آپ کو ملے گا، مقام محمود پر آپ فائز ہوں گے، شفاعت کا اعزاز سب سے پہلے آپ کو دیا جائے گا۔ یہ ساری باتیں اس کے اندر بیان فرمائی گئی ہیں۔ چنانچہ امام قاضی عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی حدیث نقل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا خطیبهم اذا وفدوا وانا مبشرهم اذا ائسوا لواء الحمد بیدی وانا اکرم ولد آدم علی ربی ولا فخر۔ یہ ایک پوری حدیث ہے۔ کہتے ہیں کہ سیدنا انس کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے میری قبر سے مجھے اٹھایا جائے گا، اور جب لوگ وفد بنا کر کے انبیاء و مرسلین کی بارگاہوں میں اپنی پریشانیاں ذکر کریں گے اور ان کی پریشانی اس وقت سنی نہ جائے گی، تو اس وقت سب سے پہلے میں ان کا خطیب ہوں گا، اور جب وہ مایوسیوں کے غار میں ڈوب چکے ہوں گے تو میں انہیں خوشخبری سناؤں گا۔ لواء الحمد اس دن میرے ہاتھ میں ہوگا، اور میں اپنے رب کی بارگاہ میں آدم علیہ السلام کی ساری اولادوں میں سب سے زیادہ عظمت والا ہوں، اور یہ میں کوئی فخریہ نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ یہ ایک حدیث ہے صاحب، سبحان اللہ، کیا پیاری بات ہے۔ تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلی بات یہ، پہلا سور جب پھونکا جائے گا، اس سور سے اور دوسرے سور کے درمیان 40 سال کا وقفہ ہے۔
40 سال دنیا کا سال نہیں، آخرت کا سال۔ پہلا سور پھونکا جائے گا، ساری چیز ڈسٹرائے ہو جائے گی، سب فنا، پوری کائنات ختم ہو جائے گی۔ اسی کا ذکر دوسری جگہ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی، کوئی باقی نہیں رہے گا۔ تو رب کریم فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج ملک کس کا ہے؟ آج ملک کس کا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ سوال یہاں اٹھتا ہے کہ خالی قیامت ہی کے دن اللہ کا ملک تھوڑی ہے، وہ تو آج بھی اسی کا ملک ہے، پہلے بھی تھا، اس وقت بھی رہے گا، بعد میں بھی ہوگا۔ تو لمن الملک اليوم میں آج کی خاصیت کیوں بیان فرمائی گئی ہے کہ آج ملک کس کا ہے؟ اس کا جواب دیا ہے کہ چونکہ دنیا میں بہت سارے فرعون، بہت سارے نمرود، بہت سارے ہٹلر، مسولینی اپنے اپنے بڑائی کا دعویٰ کر چکے ہیں۔ فرعون نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ میرے علاوہ کون معبود ہے، انا ربکم الاعلی، سب سے بلند اور بڑا معبود تو میں ہوں، معاذ اللہ رب العالمین۔ سب ختم ہو گئے، کوئی باقی نہیں رہا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ آج چونکہ دعوے دار ہیں، حکومت اللہ کی آج بھی ہے، ملک آج بھی اللہ ہی کا ہے، لیکن آج کچھ لوگ دعوے دار ہیں، لیکن اس وقت کی صورتحال یہ ہوگی کہ ساری کائنات فنا ہو چکی ہے۔ اب لمن الملک اليوم، آج ملک کس کا ہے؟ اے نمرود تیری آواز تو دب گئی ہے، فرعون تیری آواز دب گئی ہے، شداد تیری آواز دب گئی ہے، ابو جہل تیری آواز دب گئی ہے، سب لوگ دب گئے ہیں، کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ تو آج تو ملک اسی کا ہے، کوئی آواز نہیں آئے گی۔ تو خود ہی ارشاد فرمائے گا، قرآن کی آیت کریمہ ہے للہ الواحد القہار، آج ملک غلبہ والے، قہر والے، یکتا پروردگار کے لیے ہے، بس کوئی آواز نہیں۔ اس کے بعد 40 سال تک ایک دم ختم ہے سب کچھ۔ پھر سیدنا اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیا جائے گا، ان کو زندہ کیا جائے گا، ان کو حکم دیا جائے گا، پھر وہ دوسرا سور پھونکیں گے، اور جب دوسرا سور پھونکیں گے اب لوگ اپنے اپنی قبروں سے اٹھ کر کے آئیں گے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سب سے پہلے اللہ کی مخلوق میں کون اپنی قبر سے اٹھے گا؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، سب سے پہلے میں اٹھوں گا۔ یہ شان، سب سے پہلے میں اٹھوں گا۔ فرماتے ہیں علامہ شہاب الدین خفاجی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ای خرج من قبورهم من المحشر لأنه صلی اللہ علیہ وسلم رأسهم وقائدهم فیبعث قبل موسیٰ والسائر رسول۔ کہہ رہے ہیں کہ اس کی حکمت یہ بیان کی گئی ہے کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوری کائنات کے قائد ہیں، رہبر ہیں، لیڈر ہیں، تو جو قائد ہوتا ہے اس کی قیادت پہلے، ایسا تو نہیں کہ قائد پیچھے رہتا ہو عوام آگے ہو، قائد پہلے ہوتا ہے، عوام پیچھے ہوتے ہیں۔ تو حضور چونکہ قائد ہے اس لیے سب سے پہلے ان کی قبر مبارک شق ہوگی اور حضور اس میں اٹھیں گے۔ اب یہاں سوچنے کی بات ہے، حدیث دماغ میں لائیے، کتنا پیارا منظرنامہ ہے۔ خود فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اپنی قبر سے اس طرح سے اٹھوں گا کہ میرے داہنے ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا اور بائیں ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا۔ اب پتہ چل گیا کہ سب سے پہلے آپ اٹھیں گے، تو جب آپ اٹھیں گے تو اسی وقت یہ دونوں
حضرات بھی اٹھیں گے نا، ساری خلقت ابھی اپنی اپنی قبروں میں ہے، ساری خلقت اپنی اپنی قبروں میں ہے، حتیٰ کہ انبیاء و مرسلین بھی ابھی نہیں اٹھے، حضور پہلے اٹھے، اور جب اٹھے تو اس شان سے اٹھے کہ شیخین کریمین بھی، صاحبین کریمین بھی ساتھ اٹھ رہے ہیں، سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ ایک سوال یہاں ہوتا ہے، اس کا جواب اصل میں یہاں دیا ہوا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب پہلا سور پھونکا جائے گا، اس کو قرآن نے اپنے لفظ میں الفزع الاکبر کہا ہے، یعنی بڑی گھبراہٹ، چونکہ قیامت میں جب سور پھونکا جائے گا تو اس کا منظرنامہ اتنا خوفناک ہوگا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے اس کو۔ میری تفسیر اگر کہیں آپ لوگوں کو مل جائے، اذا الشمس کورت، سورہ تکویر کی تفسیر، اس میں اس منظرنامے کو میں نے پیش کیا ہے۔ کیا ہے کہ چونکہ دیکھیں آپ، یہ ہمارا نظام شمسی جو ہے نا، یہ کیسے ٹکا ہوا ہے، نظام شمسی کیسے ٹکا ہوا ہے، ظاہر سی بات ہے اس کے بہت سارے پلانٹ ہیں، زمین ایک سیارہ اس کا ہے، چاند ایک سیارہ ہے، سورج ایک سیارہ ہے، اور بہت سارے سیارے ہیں۔ تو چونکہ گریوٹی جو ہے وہ انجذابی کیفیت، کشش جو ہے وہ سورج کے ساتھ ہے، اور سورج کو بے نور کر دیا جائے تو ساری گریوٹی ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر سارے سیارے ٹکرانا شروع ہو جائیں گے۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ قرآن نے کہا اذا الشمس کورت، جب سورج کی تکویر ہو جائے گی، بے نور کر دیا جائے گا، اسی لیے پہلے فرمایا گیا ہے اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، اس کے بعد پھر ستارے بے نور کیے جائیں گے، واذا الجبال سیرت، پھر پہاڑ چلنے لگیں گے۔ چلنے مراد یہاں خرام اندازی نہیں ہے، ٹکرانا ہے، کہ چونکہ اب گریوٹی ختم ہو گئی ہے نا، اب زمین چاند سے ٹکرا رہی ہے، چاند زہرہ سے ٹکرا رہا ہے، زہرہ عطارد سے ٹکرا رہی ہے، اور آپ دیکھو اگر ایک ہتھوڑی ایک لوہے کے اوپر ماری جائے تو وہاں آدمی کتنی مشقت اور دقت برداشت کرتا ہے سننے میں، کہ دماغ کے اوپر ایک بوجھ محسوس ہونے لگتا ہے، اور مجھ جیسا کمزور آدمی تو برداشت ہی نہیں کر پاتا، مجھ کو تو اگر کوئی بچے شور کرنا شروع کریں تو میں گھبرا جاتا ہوں، اس لیے کہ جب سے میری سرجری ہوئی تب سے میں ذرا سا سینسٹیو زیادہ ہو گیا۔ تو اب اندازہ لگائیے کہ جب ایک لوہا ایک لوہے سے، ایک پتھر سے ٹکرائے تو ہماری قوت سماعت اس کو برداشت نہ کر سکے، اور اللہ اکبر جب سیارہ سیارے سے ٹکرائے گا۔ اور پھر دوسری بات یہ بھی دماغ رکھیں، قیامت کا منظر بول رہا ہوں میں، دوسری بات یہ بھی دماغ میں رکھیں کہ چونکہ ہماری یہ زمین یا چاند یہ سب سورج کی روشنی ہی سے منعکس ہو کر کے روشن ہے، یہ جو گہن لگتا ہے کیوں لگ جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ سورج کی روشنی زمین پر نہیں پہنچ پاتی ہے، بیچ میں کوئی چیز حائل ہو جاتی تو زمین تاریک ہو گئی ہے نا۔ اب اندازہ لگائیے کہ سورج بے نور کر دیا گیا، جب اس کی روشنی ختم ہوئی تو اس کائنات کا منظرنامہ کیا ہوگا؟ آپ سوچ نہیں سکتے ہو اس کو، آپ سوچ نہیں سکتے ہو اس کو۔ یعنی کوئی آپ کمرہ ہو، اس میں آپ بند کر لیں دن کی روشنی میں، اور سارے منفذ بند کر دیں، ایک دم بالکل اندھیرا کر دیں، لیکن پھر بھی نظام قدرت ہے کہ کچھ نہ کچھ روشنی کسی نہ کسی نو سے اندر محسوس ہوگی، اس لیے کہ باہر کیونکہ روشنی ہے۔ لیکن قیامت کا منظرنامہ اتنا خوفناک ہوگا کہ وہ مرکز روشنی سورج ہی ختم ہو گیا ہے، اب کائنات کی کیفیت کیا ہوگی؟ اسی لیے اس کو الفزع یوم الفزع الاکبر کہا گیا ہے، سب سے خوفناک دن۔
اس کے بعد پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا، اپنی قبروں سے لوگ اٹھیں گے اور میدان محشر میں آئیں گے حساب کتاب کے لیے۔ تو اب کیا ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ایک قول نقل کیا گیا ہے، وہ قول یہ ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو کیا موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو کر کے انتقال کریں گے کہ نہیں کریں گے، یہ قول نقل کیا گیا ہے۔ بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ چونکہ کوہ طور پر جب رب کریم کی تجلی کا نزول ہوا تھا تو اس وقت آپ غشی کھا کر کے گر پڑے تھے، لہذا آپ کو پہلے غشی طاری کر دی گئی ہے، لہذا اب حشر کے دن نفخہ صور کے وقت آپ کے اوپر غشی طاری نہیں ہوگی۔ یہ بعض لوگوں کا قول ہے، لیکن یہ قول مرجوح ہے، راجح نہیں ہے۔ سب کو غشی طاری ہوگی، سب کو قبر میں جو ہے وہ خوف کی کیفیت ہوگی، اور سب سے پہلے ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور سے تشریف لائیں گے۔ اچھا پھر کیا کہا ہے، وَأَنَا خَطِيبُهُمْ إِذَا وَفَدُوا، کہتے ہیں کہ اے انا المتکلم بین یدی ربی فی امر مشفعۃ لہم وقد سکتوا ولم یطیقوا نطقا لحیرتہم والانصات والسکوت، بمعنی کہہ رہے ہیں کہ اب میدان محشر میں پہنچے رب کریم کے حضور تو خوف کی ایسی کیفیت طاری ہوگی کہ کسی شخص کے اندر بولنے کی سکت تک نہیں ہوگی کہ اپنی زبان کو ہلا سکے وہ، کسی کے اندر بھی۔ یعنی آپ یہ سوچ لو کہ عام آدمی اولیاء اللہ اور انبیاء بھی خاموشی کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہوگا ان کو، اتنا خوفناک منظر ہوگا اس وقت۔ جس کی زبان کرم، جس کی زبان کھلے گی وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے رب کریم کی بارگاہ میں ان محرومین کے تعلق سے استغاثہ پیش کریں گے۔ پھر کیا کہا ہے، وَأَنَا أُبَشِّرُهُمْ إِذَا أَيِسُوا، اور جب لوگ نا امید ہو جائیں گے تب میں ان کو بشارت دوں گا، خوشخبری سناؤں گا۔ بیان کیا جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس حدیث کو اور آگے پہلے پڑھ لیں تب تشریح پوری کروں۔ دوسری جگہ یہ حدیث پاک تھوڑے الفاظ سے مختلف آئی ہوئی ہے، انا اول ناس خروج اذا بعثوا وانا قائدهم اذا وفدوا وانا خطيبهم اذا انصتوا وانا شفيعهم اذا حبسوا وانا مبشرهم اذا ابلسوا لواء الكرم بيدي وانا اكرم ولد ادم على ربي ولا فخر ويطوف علي الف خادم كانهم لؤلؤ مكنون۔ یہ پوری حدیث ہوئی۔ سیدنا انس فرماتے ہیں کہ حدیث وہی ہے، کچھ الفاظ بدلے ہوئے ہیں کہ سب سے پہلے میں نکلوں گا، جب اٹھائے جائیں گے لوگ میں ان کا قائد ہوں گا، جب وہ لوگ وفد کی شکل میں چلیں گے میں ان کا خطیب ہوں گا، جب وہ لوگ چپ ہوں گے میں ان کی شفاعت کروں گا، جب لوگ روک دیے جائیں گے میں ان کو بشارتیں دوں گا، جب وہ ابلسو یعنی مایوس اور نا امید ہو جائیں گے، لوائے کرم کا جھنڈا میرے ہاتھ میں، اور میں اپنے رب کی بارگاہ میں آدم علیہ السلام کی ساری اولادوں میں سب سے زیادہ اکرم و عظمت والا ہوں، اور یہ میں فخریہ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حقیقت ہے۔ اور وَيَطُوفُ عَلَيَّ أَلْفُ خادم، اور میرے گرد 1000 خادم طواف کریں گے، کأنہم لؤلؤ مکنون، ایسے جیسے چمکدار موتیاں ہوتی ہیں۔ یہ پوری حدیث۔ اب اس میں جو بات بیان کی گئی وہ یہ کہا گیا کہ وَأَنَا شَفِيعُهُمْ إِذَا حُبِسُوا، جب روک دیے جائیں گے تو میں ان کی شفاعت کروں گا۔ یہ بڑا عجیب سا مسئلہ، یہ منظرنامہ ہوگا۔ کہہ رہے ہیں کہ فی الموقف وَاضْطَرَبُوا وَفَزَعُوا لِلْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ فقال كل منهم نفسي نفسي فيشفع لهم الشفاعة العظمى في فصل القضاء۔ کہہ رہے ہیں کہ جب لوگ میدان محشر میں روک دیے جائیں گے
ان کو اسٹاپ کر دیا جائے گا۔ کتنے سال رکے رہیں گے؟ 40 سال تک وہاں کھڑے رہو۔ میں بتا رہا ہے نہیں، 40 سال دنیا کا سال نہیں ہے، آخرت کے سال کے بارے میں قرآن پاک میں آیا ہوا ہے کہ کأنہم الف سنۃ تعدون، 1000 سال کا ایک دن قیامت کا ہوگا۔ کیا سمجھا آپ لوگوں نے؟ دنیا کا 1000 سال آخرت کے ایک دن کے برابر۔ اللہ تیری پناہ ہے، اللہ تیری پناہ۔ رب کریم اپنا کرم عطا فرما، اپنے حبیب کا صدقہ عطا فرما الہ العالمین۔ کیا ہوگا؟ 40 سال تک موقف بولیں گے اس کو، کھڑے ہونے کی جگہ موقف میں 40 سال تک کھڑے رہو۔ کیا کیفیت ہوگی، کیا صورتحال ہوگی؟ اللہ اکبر۔ وَاضْطَرَبُوا وَفَزَعُوا لِلْأَنْبِيَاءِ، مضطرب ہوں گے لوگ، انبیاء کرام، انبیاء و مرسلین علیہم السلام کی بارگاہ میں جائیں گے کہ آپ ہمارے بارے میں آج مدد کریں، کرم فرمائیں۔ فَقَالَ كُلُّ مِنْهُمْ نَفْسِي نَفْسِي، سارے انبیاء و مرسلین کیا کہیں گے؟ نفسی نفسی، یعنی آج تو ہم خود اپنے میں پڑے ہوئے ہیں، آج اب کسی کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، یعنی اور نبی کہیں گے کسی اور کے پاس جاؤ، آؤ کے پاس جاؤ، اور کے پاس جاؤ، اور میرے حضور کیا کہیں گے؟ انا لہا۔ کیا مطلب؟ شفاعت کے لیے تو میں ہوں، میرے پاس آؤ، میرے پاس آؤ، میرے پاس آؤ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیا؟ فَيَشْفَعُ لَهُمْ الشَّفَاعَةَ الْعُظْمَى، تو حضور ان کے لیے شفاعت عظمیٰ فرمائیں گے۔ اس کی پوری بحث ترمذی شریف کی حدیث پاک میں نقل فرمائی گئی ہے کہ انہوں نے بھی علامہ شہاب الدین نے بھی نقل فرمایا ہے کہ بخاری کی حدیث پاک ہے کہ يحبس المؤمنون يوم القيامة فيقولون له صلى الله تعالى عليه وسلم استشفعنا إلى ربنا فيريحنا من مكاننا فاستأذنا على ربي فيؤذن له لي فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعوني ما شاء يدعوني فيقول ارفع راسك محمد وقل تسمع واشفع تشفع۔ یہ حدیث پورے پاک بخاری میں بھی ترمذی میں بھی نقل فرمائی گئی ہے۔ کیا مطلب ہوا کہ جب موقف میں لوگ روک دیے جائیں گے تو قیامت کے دن تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ عرض کریں گے یا رسول اللہ اب آپ ہماری شفاعت فرمائیے۔ سیدنا آدم سے لے کر کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک ہم پورے حشر کے میدان کو کھنگال چکے ہیں، مگر ہماری سننے کے لیے آج کوئی تیار نہیں ہے۔ استشفعنا یا رسول اللہ ہماری شفاعت فرمائیے آج۔ اللہ اکبر۔ آج لے ان کی پناہ، کیا شعر آلاز کہتے ہیں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ وہاں جی یہ اعزاز دیکھنے کے بعد اب تو نے تسلیم کیا ان کی عظمت کو تو وقت نکل چکا ہے، آج مان۔ الحمدللہ ہمارے سنت و جماعت خوش عقیدہ لوگ اتنے زیادہ ماننے والے ہیں اور اتنی زیادہ اپنے آقا کی عظمت سمجھتے ہیں کہ سب کچھ وہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ میرا اپنا شعر ہے نا کہ سب کچھ میرا خیر بشر آپ ہی تو ہیں، وجہ سکون قلب و جگر آپ ہی تو ہیں، سب کچھ میرا خیر بشر آپ ہی تو ہیں، کیا ہے اور؟ ان کو راضی کر لیجیے، اللہ راضی ہو جائے گا۔ تو کیا ہے کہ یا رسول اللہ رب کریم کے حضور ہماری شفاعت کیجیے اور ہمیں آرام پہنچائیے۔ ہم حشر کے میدان میں چلتے چلتے
اس نفسی کے عالم میں پریشان ہو چکے ہیں رسول اللہ، کرم کیجیے۔ تو حضور اپنے رب سے اجازت مانگیں گے، حضور کی اجازت دی جائے گی۔ تو اس کے بعد حضور اپنے سر مبارک کو سجدے میں رکھ کر کے دعا کریں گے۔ بڑا لمبا سجدہ ہوگا، بڑی طویل دعا ہوگی، بڑی خاص دعا ہوگی۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا ارفع راسک محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، میرے حبیب سر اٹھاؤ۔ کیا ہے؟ قل تسمع، کہیے آپ کی بات سنی جائے گی، اور اشفع تشفع، شفاعت کیجیے، شفاعت قبول کی جا رہی ہے۔ یہ پہلی منزل ہوگی۔ اب شفاعت کا دروازہ کھول دیا جائے گا، پھر انبیاء، مرسلین، اولیاء کاملین، صحابہ تابعین، بزرگان دین، عام مومنین بھی شفاعت کریں گے۔ لیکن من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، وہ کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی اجازت کے بغیر شفاعت کرے؟ کوئی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں۔ اور پھر شفاعت کی اجازت کس کو دی جائے گی؟ ہمارے آقا کو۔ بڑی پیاری پیاری حدیثیں آگے آ رہی ہیں، ٹائم اتنا تیزی سے بھاگ جاتا ہے کہ میں سمجھ نہیں پاتا ہوں، جلدی جلدی کر دے رہا ہوں۔ بہرحال چلیں۔ اچھا، دوسری حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ وَأُقْسَى حُلَّةً مِّنْ حُلَلِ الْجَنَّةِ ثُمَّ أَقُومُ عَنْ يَمِينِ الْعَرْشِ لَيْسَ أَحَدٌ مِّنَ الْخَلَائِقِ يَقُومُ ذَلِكَ الْمَقَامَ غَيْرِي۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جنت کے حلوں میں سے ایسا حلہ پہنایا جائے گا، لباس، حلہ لباس۔ حلہ کہتے ہیں، انہوں نے علامہ خفاجی نے جس کی تشریح کی ہے کہ حلہ کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ دراصل حلہ یہ یمنی لباس ہوتا تھا۔ کہہ رہے ہیں کہ اصل معنی الحلۃ ثوبان من برود الیمن واحدا فوق واحد، یمن کے دو کپڑے نیچے اوپر ملا کر کے پہنتے تھے وہ لوگ اس زمانے میں، تو اس کو حلہ بولتے تھے۔ اور یہ بڑے لوگ جو شرفا ہوتے تھے وہ پہنا کرتے تھے۔ پھر اس لفظ کو عام کر دیا گیا، کوئی بھی اچھا معیاری لباس ہو اس کو حلہ بولتے ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن مجھے اللہ تبارک و تعالی حلہ پہنائے گا، جنتی لباس پہنایا جاؤں گا میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر میں عرش کے دائیں طرف کھڑا ہو جاؤں گا۔ یہ وہ مقام ہے کہ جس مقام پر میرے علاوہ خلق الہی میں سے کوئی کھڑے ہونے کا مجاز ہی نہیں ہوگا، صرف مجھے وہ مقام دیا جائے گا، میں صرف وہاں کھڑا ہوں گا بس، عرش الہی کے داہنی طرف۔ اللہ اکبر۔ یعنی کبھی کبھی سوچنا پڑتا ہے کہ جو چھوٹے دماغ کے لوگ، چھوٹی عقل کے لوگ چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے بڑی بڑی مصیبتیں پیدا کر دیتے ہیں، کیا ان کی نگاہوں کے سامنے یہ سب حدیثیں نہیں ہوں گی کہ عظمت و بزرگی اور رافت و رحمت اور ڈگنیٹی کے کس مقام پر حضور فائز ہیں؟ اور پھر بھی اسی لیے تو بار بار ان کی شاعری میں کیوں یہ سب باتیں پیدا ہوئی؟ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ تو یہ سب کیوں کہنے کی ضرورت پڑی ہے؟ اس لیے کہ وہ ماحول تھا۔ حضور کی شان اقدس کو گھٹانے کے لیے پوری سازش تیار کی گئی تھی۔ اس وقت اعلی حضرت کا نور بار قلم عشق رسالت میں ڈوب کر کے اٹھتا ہے اور یہ اشعار لکھے جاتے ہیں۔ ایک ایک شعر کی ترجمانی حدیث پاک سے ہوئی۔ پھر کہتے ہیں کہ ابو سعید خدری کی روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حدیث پوری وہی ہے،
لیکن تھوڑا سا فرق ہے. کہہ رہے ہیں کہ انا سید ولد آدم یوم القیامت وبیدی لواء الحمد ولا فخر وما نبی یومئذ آدم فمن سواه الا تحت لوائی وانا اول من تنشق عنه الارض ولا فخر. ساری حدیث وہی، تھوڑا سا فرق اس کے اندر ہے. وہ فرق یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ یعنی لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا، اور یہ کوئی فخر کے فخریہ نہیں کہہ رہا ہوں میں، اور سارے نبی آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک، آدم یا ان کے علاوہ جتنے بھی الا تحت لوائی، وہ میرے جھنڈے کے نیچے ہی ہوں گے. وہ میرے جھنڈے، میرے فلیگ کے نیچے ہی ہوں گے. جھنڈا صرف میرا جھنڈا، لیوا صرف میرا لیوا. اسی لیے لواء الحمد کہتے ہیں. یہی وہ منزل ہے کہ اعلیٰ حضرت السلام نے کہا ہے نا، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. یہی منزل ہے لواء الحمد، مقام محمود. لواء الحمد سامنے ہے، مقام محمود و جلوہ بار ہے. مقام محمود گزری بات کہ عرش کے داہنی طرف صرف حضور وہاں موجود ہوں گے اور کوئی نہیں ہوگا. لواء الحمد حضور کے دست کرم میں. لواء الحمد کے نیچے سارے انبیاء موجود ہیں. تو جب انبیاء موجود تو خلقت کہاں جائے گی؟ خلقت میں تو نہیں رہے گی نا. ابلے دے کر کے صرف ایک سہارا، ایک ذات، ایک نور، آپ کی ذات پاک صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. دوسری روایت ہے اور کہتے ہیں کہ اور سب سے پہلا وہ شخص جس کی قبر پھٹے گی وہ میں ہوں. حدیث گزر چکی اس کی. ابن عباس کی روایت رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ انا حامل لواء الحمد یوم القیامت ولا فخر وانا اول الشافع واول مشفع ولا فخر وانا اول من يحرك حلق الجنة فيفتح لي فادخلها فيدخلها معي فقراء المؤمنین ولا فخر وانا اکرم الاولین والآخرین ولا فخر. اس میں تھوڑے سے الفاظ بدلے ہوئے ہیں. کہتے ہیں کہ سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں کہ لواء الحمد کا اٹھانے والا میں ہوں گا قیامت کے دن. کوئی فخر کی بات نہیں ہے کہ میں فخریہ کہہ رہا ہوں. سب سے پہلے شفاعت میں کروں گا، سب سے پہلے شفاعت میری قبول کی جائے گی. کوئی فخریہ نہیں کہہ رہا ہوں میں. اور سب سے پہلے جنت کے حلقے کو جو شخص حرکت دے گا وہ میں ہوں گا. آپ سے پہلے کسی کے لیے جنت نہیں کھولی جائے گی. آپ سے پہلے کسی کے لیے جنت نہیں کھولی جائے گی. آپ ہی اس کو حرکت دیں گے، آپ ہی کے لیے کھولی جائے گی. اور اب جو حدیث پاک کا ایک خاص پوائنٹ ہے اس میں، اس کو ملاحظہ فرمائیں. ابھی ایمان نور علی نور ہو جائے. ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے پہلے جنت کے حلقے کو میں حرکت دوں گا، پھر میرے لیے کھولی جائے گی تو فادخلوها، میں اس میں داخل ہوں گا. فیدخلوها معی فقراء المؤمنین، میرے ساتھ مومن فقراء میرے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں گے. لا الہ الا اللہ. میرے ساتھ مومن فقراء جنت میں داخل ہو جائیں گے. اب یہاں ایک بحث پیدا ہو گئی. پھر اس کے بعد بحث یہ پیدا ہوئی کہ علامہ خفاجی فرماتے ہیں کہ یہ وہ دروازہ جس کو حضور حرکت دیں گے، والمراد بباب الجنت باب مخصوص به مخصوص علیہ وسلم یسمى باب محمد و باب الرحمہ. یہ خاص دروازہ ہے، مین گیٹ، خاص دروازہ. وہ صرف حضور ہی کے لیے بنایا گیا ہے. کہتے ہیں نا اس سے مراد جنت کا دروازہ ہے، اور وہ خاص دروازہ ہے جس دروازے کا نام ہی ہے باب محمد. اسی کو باب رحمت بھی کہتے ہیں. تو یہ دروازہ خاص حضور کے لیے بنایا گیا ہے. ظاہر سی بات ہے ملکیت ان کی، ملکیت ان کی ہے. ان کو حق حاصل ہے جب چاہیں کھولیں. آپ کا گھر ہے، آپ جب چاہیں کھولیں، جیسے چاہیں کھولیں. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
ایمان تازہ کیجیے دوستو، ایمان تازہ کیجیے، کیا لطف ہے، کیا نور باری ہے اس حدیث پاک میں، واہ۔ اور کہتے ہیں کہ وَأَنَا أَكْرَمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَلَا فَخْرَ، جتنے پہلے گزر چکے، جتنے میرے بعد آئیں گے، سب میں اکرم، سب سے زیادہ عظمت و عزت والا میں ہوں۔ ہر نبی عزت والا ہے، ہر نبی عظمت والا ہے، ہر نبی تکریم والا ہے، ہر نبی کی عزت کی جائے گی، کی جانی چاہیے، ایمان کا حصہ ہے، مگر سب میں زیادہ جو اکرم ہے وہ میں ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بات یہاں بیان کرے امام قاضی اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ انا سید الناس یوم القیامۃ وتدرون لما ذلک یجمع اللہ الاولین والآخرین، کہہ رہے ہیں کہ میں قیامت کے دن لوگوں کا سردار ہوں گا، اور جانتے ہو یہ کیوں ہوگا کہ میں لوگوں کا سردار کیوں بنایا گیا ہوں؟ حدیث اوپر گزر چکی ہے، اس لیے کہ میں ہی چونکہ سب سے پہلے شفاعت کروں گا، اس لیے میں لوگوں کا سید ہوں، لوگوں کا آقا ہوں گا، لوگوں کا لیڈر ہوں گا، لوگوں کا قائد ہوں گا۔ اب اور کان کھول لیجئے، ایمان تازہ کیجیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ قال اطمع ان اکون اعظم الانبیاء اجرا یوم القیامہ، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میری خواہش ہے کہ انبیاء و مرسلین میں سب سے زیادہ اجر، جس کو اجر ملے، وہ میری ذات ہے، وہ میری ذات ہے۔ پھر فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اما ترضون ان يكون ابراہیم وعیسیٰ فیکم یوم القیامہ، ثم قال انہما فی امتی یوم القیامہ، اما ابراہیم فیقول انت دعوتی وذریتی فاجعلنی من امتک، واما عیسیٰ فالانبیاء اخوة بنو علات اماتهم شتى، وان عیسیٰ اخی لیس بینی وبینہ نبی وانا اولی الناس بہ۔ یہ حدیث ذرا اور بھی کان کھول کے سنیے۔ فرماتے ہیں کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں صحابہ کرام سے، اما ترضون ان یکون ابراہیم و موسیٰ فیکم یوم القیامہ، اپنے صحابہ سے، امتیوں سے، کیا تم لوگ اس بات سے راضی نہیں ہو کہ قیامت کے دن ابراہیم اور عیسیٰ علیہم السلام تمہیں میں سے ہوں؟ ابراہیم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام تمہارے درمیان ہوں، تمہیں میں سے ہوں، یعنی امتی ہوں، یعنی ابراہیم علیہ السلام بھی تم لوگوں کی طرح سے امتی ہوں، عیسیٰ علیہ السلام بھی تم لوگوں کی طرح سے امتی ہوں میرے۔ تم تو امتی ہو نا، وہ خود انبیاء و مرسلین ان کی امت ہیں، لیکن تم اس کو پسند کرتے ہو، اس سے راضی نہیں ہو کہ وہ تمہاری طرح سے میرے امتی ہو جائیں۔ اچھا سنو، کہتے ہیں انہما فی امتی یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ دونوں میرے امت میں اٹھائے جائیں گے، ہے نا۔ اچھا اب اس کو روکیں یہاں پہ۔ اب الخصائص الکبریٰ کی حدیث لائیے نگاہوں کے سامنے، امام سیوطی سے نقل فرمائی کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب حضور کی امت کو دیکھا عالم ارواح میں، تو عرض کی ہے الہ العالمین، یہ کس کی امت ہے، اتنی نور بار، اس کو میری امت بنا دے۔ تو رب کریم نے فرمایا اے موسیٰ، یہ میرے آخری پیغمبر میرے حبیب کی امت ہے، یہ صرف انہی کے لیے، کسی اور کو نہیں مل سکتی ہے۔ تو پھر کیا فرمایا، عرض کیا رسول یا اللہ، تو پھر مجھ کو اس امت میں شامل فرما دے، مجھ کو ان کا امتی بنا دے۔ چنانچہ مشکات کی روایت آئی ہوئی ہے، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی
موسیٰ علیہ السلام اگر آج ظاہری حیات میں زندہ ہوتے تو میری اتباع کے بغیر ان کو چارہ نہیں تھا۔ انبیاء امت اس کے بنے یار۔ میرے عزیزوں، یہ ہم چھوٹے نہیں، بہت بڑے ہم ہیں، بہت بڑے ہم ہیں۔ ہمارا قد اتنا اونچا ہے جس کا کوئی ناپ نہیں سکتا ہے، لیکن یہ قد ہمارا نہیں ہے، ہمارے آقا کے غلامی میں آنے کے بعد ہی ہمارا قد اونچا ہوا ہے، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہہ رہے ہیں کہ لیکن ابراہیم علیہ السلام تو انہوں نے کیا، انت دعوتی، حضور سے عرض کیا تھا آپ میری دعا ہو، و ذریتی، آپ میری اولاد ہو۔ دعائے ابراہیم، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ پہلے پارے سورہ بقرہ شریف میں یہ دعا مذکور ہے۔ کعبہ شریف کی تعمیر مکمل کرنے کے بعد یہ دعا مانگی تھی کہ ان کے درمیان ایک نبی بھیج دے، وہ حضور کی ذات پاک۔ تو کہتے ہیں کہ آپ تو میری دعا ہیں، انت دعوتی، اور آپ میری ذریت بھی ہیں، میری اولاد میں سے ہیں۔ میرے بیٹے اسماعیل اسلام کی نسل چلی علیہ السلام، آپ ان سے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ فَاجْعَلْنِي فِي أُمَّتِكَ، تو جب اتنی قربت ہے تو آپ مجھ کو اپنی امت میں شامل کر لیجیے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنا امتی بنا لیجیے۔ اب انبیاء جس کے امتی ہونے کی آرزو کریں، یاد کرو وہ اس امت کا معیار کتنا بلند ہوگا۔ پھر کہتے ہیں کہ اور رہ گئی بات عیسیٰ علیہ السلام کی، تو انبیاء سارے کے سارے یہ علاتی بھائی ہوتے ہیں، نہیں سمجھایا ہوگا۔ علاتی بھائی اسے کہتے ہیں کہ شوہر ایک بیویاں کئی رکھے، سمجھا؟ تو سیدنا آدم علیہ السلام سب کے باپ، اور پھر ان کی اولاد پھیلتی گئی، تو یہ سب سارے انبیاء آپس میں علاتی بھائی ہو گئے۔ پھر فرماتے ہیں کہ چونکہ میرے درمیان اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی بیچ میں نبی تو ہے نہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ پھر میں زیادہ حقدار اس بات کا ہوں عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ وہ میرے امتی بنے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب قرب قیامت دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے پر صبح کے وقت فجر کی آذان ہو چکی ہوگی، اقامت کہی جا رہی ہوگی، سیدنا مہدی رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو چکے ہوں گے، اس وقت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ آپ کے بدن اقدس سے پانی کی بوندیں ٹپک رہی ہوں گی، بدن سے خوشبو پھوٹ رہی ہوگی۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی سے ہٹنا چاہیں گے، عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے آپ نماز پڑھاؤ، پھر وہ نماز پڑھائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام ان کی اقتدا کریں گے، یہ سب باقاعدہ حدیث میں بیان فرمایا گیا۔ تو یہ کم شرف و اعزاز نہیں ہے کہ انبیاء جس کی امتی ہونے کا تصور کریں، پھر اس نبی کی کیا شان ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اللہ۔ اگلی حدیث بیان فرمائی، حضرت انس کی روایت ہے، آتی باب الجنت یوم القیامت فاستفتح فیقول الخازن من انت فاقول محمد فیقول بک امرت اللہ افتح لأحد قبلک۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنت کے دروازے کے پاس آؤں گا قیامت کے دن، تو میں اس کو کھلواؤں گا، تو خازن جو جنت کے داروغہ یعنی ان امور پر مقرر ہیں، وہ مجھ سے کہیں گے من انتا، کون ہو؟ تو میں کہوں گا میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو خازن کہیں گے بک امرت، ہاں آپ ہی کے لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم دروازہ کھولیں اور کسی کے لیے نہ کھولیں. اللہ افتح لأحد قبلک، آپ سے پہلے ہم کسی کے لیے دروازہ نہ کھولیں. ابھی میں نے عرض کیا کہ وہ باب محمد ہے، وہ باب الرحمہ ہے، اس باب محمد باب الرحمہ پر وہ خازن موجود ہیں، وہ انتظار کر رہے ہیں کہ جب حضور تشریف لے جائیں گے ناک کریں گے دروازہ کھولا جائے گا. اور کیا شرف و اعزاز ہے کہ صاحب حضور فرماتے ہیں کہ میں اپنے جماعت اپنی امت کے فقراء کے ساتھ داخل ہوں گا. تو اب یہاں پہ ایک مسئلہ اس کو بیان کر دوں. میں کہہ رہے ہیں کہ فی ھذا دلیل علی ان الفقیر الصابر افضل من غنی الشاکر. امام خفاجی فرماتے ہیں کہ اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ صابر فقیر شکر کرنے والے غنی مالدار سے افضل ہوتا ہے. مگر کہتے ہیں کہ وقیل الغنی الشاکر افضل، کہہ رہے ہیں کہ ایک قول یہ بھی نقل کیا گیا کہ شکر کرنے والا جو غنی ہوتا ہے وہ افضل ہے، لیکن کہتے ہیں کہ والاول واصح، اور پہلی بات صحیح ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ مجھے فقراء اور مساکین کی جماعت کے اٹھا، یہ دعا مانگتے تھے حضور. لیکن یہاں ذرا واضح کر دوں میں کہ فقیر سے مراد یہ نہ سمجھ لیجیے گا جو بھیک مانگتا ہے معاذ اللہ رب العالمین، استغفر اللہ، ورنہ بات بہت بگڑ جائے گی. فقراء وہ ہیں کہ جب ان کے پاس کچھ ہوتا ہے تو اللہ کے راستے میں لٹا دیتے ہیں. ہماری ذکر کی محفل کو جوائن کرنا تو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. ہر مہینے کی لاسٹ سنڈے کو ہماری ذکر کی محفل ہوتی ہے کہیں کہیں. یہ قاسم، یہ جمال بھائی وغیرہ یہی تو اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں، شرکت کریں. وہ صرف آدھے گھنٹے کی محفل ہوتی ہے، اس کے بعد ذکر ہوتا ہے اور موضوع صرف تصوف ہوتا ہے اور کوئی دوسری بات نہیں اس میں ہوتی. تو فقراء سے مراد کون؟ وہ اللہ کے نیک بندے کہ جو رب کریم کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں اور اس کے باوجود بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ ہم نے اللہ کے راستے میں قربان کیا، اور یہ شکر ہے کہ قربان کر دیا ہے ہم نے. دل پر کوئی رنج نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی مسوس نہیں، کچھ نہیں. یہ تھوڑی نہیں کہ جو یہ بھیک مانگنے والے فقراء ہوتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین، یہ تو بھیک منگے ہیں. یہ فقر بہت عظیم دولت ہے. آگے فرماتے ہیں کہ اب دیکھیں ایک حدیث حوض کوثر کے تعلق سے آئی ہوئی ہے، بس اسی پر گفتگو ہم سمیٹ دیں گے انشاءاللہ. اب دیکھیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوضی مسیرۃ شہر وزوایاہ سواء وماؤہ ابیض من الوارق وریحہ اطیب من المسک کیزانہ کنجوم السماء من شرب منہ لم یظمأ ابدا. یہ پوری حدیث حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو حوض مجھے دیا جائے گا، حوض کوثر مسیرۃ الشہر، اس کی لمبائی چوڑائی کا حال یہ کہ 1 مہینہ تک آدمی چلتا رہے تو ایک کنارے دوسرے کنارے پر پہنچے گا. 1 مہینہ تک. بعض روایتیں ایسی بھی آئی ہوئی ہیں کہ سواری پر سوار تیز رفتار اگر اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر کے چلے 1 مہینہ چلتا رہے تو ایک کنارے دوسرے کنارے پر پہنچے گا. یہ حضور کو اللہ جل شانہ نے عطا فرما دیا ہے. فرمایا کہ وزوایاہ سواء، اور اس کے سارے زاویے کونے برابر ہیں، برابر ایک دم. کہتے ہیں کہ وماؤہ ابیض من الورق، اس کا پانی چاندی کی سفیدی سے بھی زیادہ صاف سفید ہے.
اور فرماتے ہیں وریحہ اطیب من المسک، اس کی خوشبو مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ کیزانہ کنجوم السما، اس پہ جو پیالے رکھے ہوئے ہیں پینے کے لیے آن میں ستاروں کی طرح ہے، انگل۔ من شربا اللہ منہ لم یظمأ ابدا، جس نے اس میں سے پی لیا پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی اس کو، بے نیاز ہو گیا۔ یہ حضور کے حوض کوثر کی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے۔ اس میں کچھ اور باتیں ہیں نقل کی گئی ہیں۔ امام خفاجی یہاں ایک نئی بات لکھتے ہیں صاحب، سن لیں آپ کو ماشاء اللہ۔ وَوَرَدَ فِي حَدِيثٍ مَرْفُوعٍ رَوَاهُ التِّرْمِذِي إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوْضًا تَرِدُهُ أُمَّتُهُ۔ امام ترمذی نے حدیث مرفوع نقل فرمائی ہے کہ ہر نبی کا ایک حوض ہوگا، اس کی امت اس حوض پر جائے گی۔ ہر نبی کا ایک حوض ہے، اس کی امت اس پر جائے گی، ایک حوض ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَرَوَى أَنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم لَهُ حَوْضَانِ أَحَدُهُمَا فِي أَرْضِ الْمَوْقِفِ وَالْآخَرُ بَعْدَ الصِّرَاطِ لَهُ مِيزَابَانِ كَالْكَوْثَرِ۔ کہہ رہے ہیں کہ مگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دو حوض عطا فرمایا ہے، ایک اس میں موقف کی زمین پر ہے اور دوسرا جو ہے وہ پل صراط کے بعد عطا کیا جائے گا۔ تو گویا کہ موقف کی زمین پر اگر ہے تو اس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ حشر کی جو گرمی ہوگی اس پہ سیرابی کے لیے شاید یہ ہوگی، اور پھر اس سے جب نکل کر کے آدمی پل صراط سے گزر کے جائے گا تو اب وہ جو دوسرا حوض ہوگا اس سے سیراب کیا جائے گا۔ تو یہ بات بتائی گئی کہ ہر نبی کا ایک حوض، مگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دو حوض ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ وعن ابی ذر نحوه قال طوله ما بين عمان الى ایلا یشخب فیہ میزابان من الجنہ۔ کہہ رہے ہیں ایک حساس مثال دیا یہاں پہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی لمبائی، اس کا طول جو ہے یہ ایسے ہے جیسے عمان سے لے کر کے ایلا تک، یا ایلا جس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں، یہاں تک، اور اس میں جنت کے دو پرنالے گرتے ہیں۔ تو گویا کہ حوض کا پانی جنت کا پانی ہے، حوض کا پانی جنت کا پانی ہے۔ سبحان اللہ، ایک بار پیو پھر پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہم کو نواز دے۔ اللہم اسقنا من حوض نبیک صلی اللہ علیہ وسلم سقیا شربا کاملا۔ کہ اللہ ہمیں اپنے حبیب کے حوض کوثر سے کامل سیرابی والی کیفیت کے ساتھ حوض کوثر سے پلا دے۔ تو یہ بحث تھی، وہ عظمت، وہ بزرگی جو قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ظاہر فرمائے گا حضور کے ذریعہ۔ تو ہماری کتنی خوش قسمتی ہے ماشاءاللہ۔ میرا ایک بڑا خوبصورت سا نعت کا ایک شعر ہے، اب آپ لوگ تو بز میں آتے نہیں تو اسے سن لیجئے کہ کیا ہے قاسم، وہ بڑا گہرا تعلق ہے میرا بھی حوض کوثر سے، لیکن نہیں یاد آ رہا ہے۔ ہاں، میں ان کا امتی وہ کوثر و تسنیم کے مالک، یہ بڑی اچھی پڑھتے ہیں اس کو قاسم۔ میں ان کا امتی وہ کوثر و تسنیم کے مالک، بڑا گہرا تعلق ہے میرا بھی حوض کوثر سے، بڑا گہرا تعلق ہے میرا بھی حوض کوثر سے۔ اللہم صلی علی
سیدنا و شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ۔ رب کریم شفا شریف کی تشریح، ترجمہ، توضیح میں، تفسیر میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو اسے معاف فرما دے، اور جس حسن اہتمام، حسن عقیدت اور حسن محبت کے ساتھ امام قاضی عیاض نے اس بحث کو قائم فرمایا ہے، اللہ اس کا پورا اثر ہمارے دلوں پر ڈال دے مالک مولا۔ حضور کی شفاعت عطا فرما، حضور کے حوض کوثر سے سرابی عطا فرما، اور قیامت کے دن حضور کے مالک مولا دامن سائے کرم کے سائے کرم میں ہم سب کو جگہ عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی نور عرشی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قلب و نظر ہے ساتھ اکیلا